السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے کافی سوال آتے ہیں کہ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا کیسا ہے، سالگرہ منانا کیسا ہے، تو میں نے سوچا اس کویشچن کو آج میں اس ریکارڈنگ میں ایڈریس کروں۔ تو دیکھیں، برتھ ڈے کے علاوہ اگر میں ایک جنرل سوال پوچھوں، جو ہندو مذہب میں جو ریچولز ہوتے ہیں، دیوالی یا آرتی پوجا، جو بھی ہوتے ہیں ریچولز، اگر میں کسی سے پوچھوں کیا یہ کرنا جائز ہے، تو ہر کوئی کہے گا نہیں، یہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کسی کے ریلیجن کو کاپی کر رہے ہو۔ کیا کرسچنز کا جو کراس سائن ہوتا ہے وہ پہننا گلے میں جائز ہے؟ تو سب کہیں گے نہیں۔ لیکن برتھ ڈیز میں سب کی یہ رائے ہوتی ہے، جو لوگ بناتے ہیں، کہ یہ تو ایک کلچرل چیز ہے، کلچر میں چلتی آ رہی ہے، کسی ریلیجن کا پارٹ نہیں ہے۔ لیکن یہ وہ بنا ریسرچ کرے کہتے ہیں، کیونکہ لیک آف نالج کی وجہ سے ان کو نہیں پتا کہ برتھ ڈیز کا اوریجن کیا ہے۔ تو آج سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں برتھ ڈیز کا اوریجن کیا ہے، برتھ ڈیز آئی کہاں سے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موجودہ دور کی کتابوں میں، چاہے ہسٹوریکل بک ہو، کوئی ریلیجیس بک ہو، برتھ ڈیز کا قدیم ترین مینشن کیا ہے، اولڈسٹ مینشن کدھر برتھ ڈے ہوئی ہیں، تو وہ ہمیں ملتی ہے بائبل میں۔ بائبل کا جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، جو ماڈرن ڈے تورا، جینیسس چیپٹر نمبر 40 ورس نمبر 20، اس میں ہمیں ملتا ہے کہ لکھا ہے "And it came to pass the third day, which was Pharaoh's birthday, that he made a feast unto all his servants, and he lifted up the head of the chief butler and of the chief baker among his servants." کہ تیسرا دن وہاں جو ہے گزرا، تو اس دن فرعون کی برتھ ڈے تھی، فرعون کی سالگرہ تھی۔ کس کی؟ فرعون کی، اللہ کا دشمن۔ موسیٰ علیہ السلام کی سالگرہ نہیں تھی، ہارون علیہ السلام کی سالگرہ نہیں تھی، فرعون کی سالگرہ تھی۔ اس نے دعوت کی، میڈ اے فیسٹ انٹو آل ہز سرونٹس، اپنے سارے غلاموں کو بلایا، ان کو کھانا پینا کھلایا۔ تو یہ ہمارا پہلا مینشن ہمیں ہسٹوریکلی ملتا ہے۔ آپ کو کوئی نبی کا نہیں ملے گا، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نہیں ملے گا، یعقوب علیہ السلام کے بارے میں نہیں ملے گا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں ملے گا، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں ملے گا کہ یہ لوگ پیدا ہوئے، جبکہ کتنی عظیم ترین بات ہے ان کی پیدائش ہونا۔ ان سے بڑی کیا اچھائی ہو سکتی ہے کہ انسانیت دیکھے ایک نبی کا پیدا ہونا۔ لیکن آپ کو کچھ نہیں ملے گا کہ ان کی سالگرہ ہوئی، لوگوں نے سیلیبریٹ کیا، لوگ ان کے گھر پہ آئے کہ آج تو آپ پیدا ہوئے ہیں، آج کے دن تو پوری دنیا کو روشن کیا اللہ نے، ہدایت ملی۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ملے گا۔ ملے گی تو فرعون کی برتھ ڈے ملے گی، اولڈسٹ جو اسکرپچر میں ہمیں ملتا ہے۔ دوسری دلیل، ہسٹری کی ایک کتاب ہے، نیشنل جیوگرافک والوں نے یہ پبلش کی ہے، اس کا نام ہے "این انکامن ہسٹری آف کامن تھنگس"۔ یہ آپ امیزون سے بھی منگوا سکتے ہیں۔ ہسٹوریکل اس میں مینشننگ ہے بہت چیزوں کی۔ اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ برتھ ڈیز کا جو اوریجن تھا، وہ تھا جو گریک لوگ ہوتے تھے، وہ اپنی ایک مون گاڈیس، آرٹیمس نام تھا اس کا، یعنی فیمیل خدا، جو چاند کی خدا تھی، فیمیل، اس کے لیے وہ کیک بنایا کرتے تھے، اور کیک پہ کینڈلز لگایا کرتے تھے، جو موم بتی ہوتی ہے، کینڈلز لگایا کرتے تھے، اور اس کو جلایا کرتے تھے کینڈلز کو، تاکہ مون کی طرح وہ گلو کرے، اور پھر وہ وسپر کر کے دعائیں مانگتے تھے، اور ایک دوسرے کو نہیں بتاتے تھے، کیونکہ ان کا ایک ریچول ہے، ان کا دعا ہے کہ کسی اور کو نہ بتاؤ، چپ چاپ جو ہے دعا مانگو، پریئر پڑھو اس مون گاڈیس کے لیے۔ یہ پورا آپ ریچول دیکھ رہے ہیں۔ آپ خود سوچیں، جو ہم آج کل کی برتھ ڈیز بنتی ہیں، کیک آتا ہے، کیک کے اوپر کینڈل، اور کینڈل کے اوپر آگ لگتی ہے، تو یہ خود بخود تو نہیں آیا، اس کا ایک اوریجن ہے، اور اوریجن یہ ہے کہ گریک جو لوگ تھے، یونانی لوگ تھے، وہ اپنی مون گاڈیس، جس کا نام تھا آرٹیمس، سبحان اللہ عما یشرکون، یہ سب باطل عقائد ہیں، وہ اپنے باطل خدا، فیمیل خدا کو مانتے تھے، اور سالگرہ کے دن کیک کو اڈورن کرتے تھے، سجاتے تھے، آگ لگاتے تھے، اور دعائیں مانگا کرتے تھے، اور پھر دعا مانگ کے بلو کرتے تھے اور کیک کاٹتے تھے۔ یہ ہے ریلیجیس ریچول۔ جو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ کلچرل چیز ہے، یہ کلچرل چیز نہیں ہے، یہ ریلیجیس پریکٹس ہے، گریک لوگوں سے جو آئی ہے۔ اسی طرح ہمیں ایک اور مینشن ملتا ہے کہ برتھ ڈیز، میں نے بائبل کا حوالہ دیا کہ فرعون بنایا کرتا تھا، تو ایک اور جگہ مجھے ملتا ہے، اس میں لکھا ہے کہ جس دن فرعون پیدا ہوتا تھا،
یا فرعون بنایا کرتا تھا تو لوگ اس کو خدا مانا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آج ہمارا خدا آیا ہے تو اس کو سیلیبریٹ کیا جائے. تو وہ خدا سمجھتے تھے, گاڈ سمجھتے تھے فرعون کو, تو وہ اس کی سیلیبریٹ کرتے تھے کہ آج کے دن یہ پیدا ہوا ہے ہمارا خدا, تو آج اس کی برتھ ڈے ہے, فزیکلی بورن ہوا ہے, تو اس کے لیے دعوت کی جائے. چوتھی بات یہ کہ آج کے موجودہ دور میں بھی ایک ریلیجن ہے جسے سیٹنک ریلیجن کہا جاتا ہے, ڈیول ورشپرز, شیطان کے پجاری. ان کی بھی ایک کتاب ہے, ریلیجیس کتاب, دینی کتاب ہے ان کی, جو شیطان کے پجاری ہیں, ڈیول ورشپرز ہیں. یہ لکھی ہے اینٹون لیوی نے بک آف لوسیفر میں. اس نے برتھ ڈیز کے بارے میں لکھا, The highest of all holidays in the Satanic religion is the date of one's own birthday. سب سے بہترین ہالیڈے جو ہے شیطان کے مذہب میں وہ ہے اپنا خود کا پیدا ہونا. پھر آگے اس نے لکھا, So the Satanist celebrates his own birthday as the most important holiday of the year. تو جو شیطان کے پجاری ہیں, ڈیول ورشپرز ہیں, وہ اپنی سالگرہ مناتے ہیں, سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے ان کی پورے سال کی. آگے اس نے کہا مزید, You should give yourself a pat on the back, buy yourself whatever you want, treat yourself like the king or god that you are, and generally celebrate your birthday with as much pomp and ceremony as possible. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کتنی زیادہ بڑی گمراہی ہے. یہ بندہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو پیچھے دلاسا دو کمر پہ اور اپنے لیے خریدو جو چاہو, گفٹ خریدو, آج تم پیدا ہوئے ہو, اور اپنے آپ کو ایسے ٹریٹ کرو جیسے کہ تم خدا ہو, اور تم ہو خدا, اور اس کو سیلیبریٹ کرو اپنی سالگرہ کو خوب شان و شوکت کے ساتھ, دھوم دھام سے, اور سیریمنی کرو اور لوگوں کو بلاؤ. اندازہ کریں جو یہ لوگ کر رہے ہیں آج کل, کیا یہ شیطان کے پجاریوں والی حرکت نہیں کر رہے؟ کیا یہ فرعون والی حرکت نہیں کر رہے؟ یا پھر کیا یہ گریک جو لوگ تھے جو مون گاڈیس کو پوچھتے تھے کینڈل لگا کے, ان کی حرکت نہیں کر رہے؟ تو کہاں سے یہ کلچرل چیز ہے؟ یہ تو پوری کی پوری دینی چیز ہے, یہ کلچرل چیز تو نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں حدیث کی طرف. سنن ابی داود حدیث نمبر 4031 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من تشبہ بقوم فہو منہم. جس کسی نے بھی کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے. He who copies any people is one of them. جو بھی کسی قوم کو, لوگوں کو, نیشن کو کاپی کرے گا, امیٹیٹ کرے گا, ان کی مشابہت اختیار کرے گا, تو وہ انہی میں شمار ہوگا, وہ انہی میں سے ہے. اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3688 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انت مع من احببت. تم اسی کے ساتھ ہو جس سے تم محبت کرتے ہو. اندازہ کریں کہ جو لوگ برتھ ڈیز مناتے ہیں وہ کن لوگوں کو کاپی کر رہے ہیں؟ گریک کو, وہ یونانی لوگ جو اپنی مون گاڈیس کو پوجتے تھے اور کیک کے اوپر کینڈل لگا کے, آگ لگا کے, اس میں دعا مانگ کے, اس کو پھونک کے بجھا کر کیک کاٹتے تھے. ان لوگوں کو کاپی کر رہا ہے تو وہ انہی میں سے ہے, انہی سے محبت کر رہا ہے, تو وہ انہی لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن کھڑا ہوگا. اور فرعون اپنی سالگرہ مناتا تھا, تو جو فرعون کو کاپی کر رہا ہے, گویا کہ جس سے وہ آپ کاپی کرتے ہو اس سے آپ محبت کرتے ہو, فرعون کے ساتھ آپ کھڑے ہوگے. اور آج کل کا جو موجودہ دور ہے اس میں ڈیول ورشپرز, جو سیٹینک بائبل ہے, سیٹن ورشپرز ہیں, شیطان کے پجاری, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, جو ان کی دینی کتاب ہے, کہ شیطان کے پجاری کی بہترین جو ہالیڈے ہوتی ہے وہ ان کی اپنی سالگرہ ہوتی ہے. تو جو سالگرہ منا رہا ہے پورے اہتمام کے ساتھ, کیک کے ساتھ, سیرمنی کر رہا ہے, تو وہ شیطان کے پجاریوں کے نقش قدم پر چل رہا ہے, ان کو کاپی کر رہا ہے, تو وہ انہی میں شمار ہوگا اور قیامت کے دن انہی کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو دا چوائس از یورز کہ کیا آپ کو قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر, عمر, عثمان, علی علیہم السلام اجمعین, اور دیگر اصحاب اور تابعی, تبع تابعی, امام بخاری, امام مسلم, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, سب پر اللہ کی رحمتیں ہوں, برکتیں ہوں, ان لوگوں کے ساتھ آپ کو کھڑا ہونا ہے, اہل البیت کے ساتھ آپ کو کھڑا ہونا ہے, یا پھر آپ کو ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, فرعون کے ساتھ, یونانی
کے ساتھ، گریک لوگوں کے ساتھ، یا پھر یہ پیگنز کے ساتھ، آئیڈل ورشپرز کے ساتھ، یا شیطانی لوگ جو ڈیول ورشپرز ہیں؟ تو آپ خود سوچیں. اس لیے برتھ ڈیز کو منانا کم کریں اور بچوں کے ساتھ حکمت کے ساتھ بات کریں، ان کو سمجھائیں ہم کیوں نہیں بنا سکتے. اور برتھ ڈیز کی انویٹیشن آپ نہ ایکسیپٹ کریں، نہ جائیں برتھ ڈیز میں، ورنہ آپ شامل ہوں گے اس ریچول کے اندر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. اللہم اہدنا فیمن ہدیت.